آج کے اسپیکر ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے، جس آرگنائزیشن نے یہ بہترین ویبینار ہمارے لیے ارینج کیا ہے، ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس بیسڈ ان سویڈن، ان کی سی او ہیں ڈاکٹر میمونہ مجید. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی آرگنائزیشن کا مختصر تعارف جو ہے وہ بیان فرمائیں، تاکہ ہمارے سننے والوں کو جو ہے وہ آرگنائزیشن کے متعلق بھی کچھ انفارمیشن حاصل ہو سکے. جی ڈاکٹر میمون. جی بالکل، جزاک اللہ آپ کا. میمونہ آپ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو، میوٹ. جی سوری. جزاک اللہ سب کا جنہوں نے جوائن کیا ہے ابھی تک اور جو لوگ جوائن کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ آرگنائزیشن جس کا مقصد صرف پیرنٹنگ اور بچوں کی تربیت پیرنٹس کس طرح سے کریں، کس ہولسٹک وے میں ان کی تھنکنگ اور اس کے اوپر کام کرنا، کیونکہ یہ انفارچونیٹلی ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہمیں کہیں پہ بھی جو ہے وہ سکھایا نہیں جاتا. اس سے پہلے کہ ہم پیرنٹ بن جاتے ہیں اور پھر ہم ہاتھ پاؤں مار کے جن کو تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے شوق تو وہ اس چیز کے لیے تگودو کر لیتے ہیں اور کچھ سیکھ لیتے ہیں. ادروائز یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر نہ اسکولز پڑھاتے ہیں نہ یونیورسٹیز میں کوئی ایجوکیشن پائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے جو میری اپنی وہ تھیں کمیاں اور کوتاہیاں ان کو درست کرنے کے حوالے سے میں نے اپنے لیونگ روم میں یہ چیز شروع کی تھی، جو کہ بڑی صورت میں اب آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر میں جن پرابلم سے گزری ہوں یا گزر رہی ہوں انہی کو میں اپنے ساتھ والوں کے بھی مطلب ساتھ پیرنٹس کے ساتھ مل کے ان مسائل کو حل کرنے کا طریقہ سوچوں اور ڈھونڈوں، اور اسی کے تحت جو ہے وہ ان کی بھی مدد ہو اور میری بھی مدد ہو. اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ ہم بچوں کے لیے بھی بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں، جس میں ابھی ہمارا ریسنٹلی ونٹر کیمپ بھی شروع ہونے والا ہے، اور جس میں ڈفرینٹ ایج گروپس ہیں ہمارے. اور اب اس کے بعد ہم ممبرشپ اناؤنس کرنے لگے جو کہ ہم ہر سال اناؤنس کرتے ہیں، اور 2023 کے لیے بھی ہماری ممبرشپ ابھی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. اور اس کے لیے یہ کہ ہماری ممبرشپ کا میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں تھوڑا سا جاؤں گی. اس سے پہلے میں اپنی ٹیم کے بارے میں بتا دوں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ بڑی ڈائیورس ہے، یعنی بہت مختلف ملکوں سے، جیسے جرمنی سے، ناروے سے، پاکستان سے، سویڈن سے ہماری ٹیم میں والنٹیئرز کام کر رہے ہیں. اور اس مطلب اور ہم والنٹیئرز کو ویلکم بھی کرتے ہیں. آج جیسے آپ کے سامنے جو ہے وہ معاذ اسلم صاحب پروگرام کر رہے ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا اپنے پلیٹ فارمز پہ فارم پہ، اور ان سے پروگرامز کروائے ہیں. اور شارق صاحب بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے، اور جو پروگرام کر چکے ہیں، اور آگے ہمارا ونٹر کیمپ جو بوائز کے لیے ہے وہ بھی کنڈکٹ کروانے والے ہیں. اور اس کے بعد ممبرشپ میں یہ ہے کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہوگی کرنے کی ممبرشپ لینے کی وہ 15 جنوری ہوگی، اور اس کی کاسٹ 300 کرون 3000 روپیز اور 30 یورو یا $30 ہوگی. اور اس میں ایز اے ممبر آپ لوگوں کو کیا جو ملے گا وہ یہ ہے کہ سیلف ڈیولپمنٹ اور سیلف گرومنگ کے سیشنز ہوں گے، پیرنٹنگ کورسز جو کہ ہمارا ہر سال ہوتا ہے، پیرنٹنگ پہ ایک کورس ہوتا ہے وہ ہم کروائیں گے. اور یہ اس میں ممبرس کے لیے جو ہے وہ جو کورسز ہیں وہ چونکہ وہ ہوتے ہیں ان کی کاسٹ ہوتی ہے، تو اس میں ہم پیرنٹس کو جو ہے وہ پھر ڈسکاؤنٹ، جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اور ویبینار جو کہ ہمارے ہر مہینے ایک ویبینار ہوتا ہے، جس طرح آج بھی ہمارا ایک یہ منتھلی آخری ویبینار ہے اس سال کا، اور وہ سب کے لیے فری ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ کہ دوسرے کورسز ہوں گے جس میں کپل ایک نیولی ویڈ یا پھر کپل ٹو بی کورس ہے، جس میں ازدواجی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جائے گا یا سکھایا جائے گا کہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ لے کے چلنا چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ ہم ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز شروع کر رہے ہیں جس میں کڈز بک کلب ہے، جس میں بچے جو ہیں وہ اپنی کتاب کوئی جیسے ختم کی ہے تو اس کا ایک ریویو دیں گے اور وہ دوسرے بچوں تک جو ہے وہ پہنچائیں گے، اس کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ جو چیز شروع ہونے جا رہی ہے وہ ہے سپورٹ گروپ.
اس میں ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس نے یہ سوچا ہے جو آلریڈی ہمارے ٹیم میں کام کر رہے ہیں کہ وہ ایک مہینے میں ایک دفعہ زوم پہ آ کے اگر کسی بھی عورت کو یا کسی بھی ممبر کو کوئی بات کرنی ہے یا پھر کوئی اپنا مسئلہ پوچھنا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو وہ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں یا پھر وہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ کندھا چاہتی ہیں کہ ان کو سپورٹ ملے تو وہ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا. اور یہ سب کے لیے یعنی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی کہ یعنی ان کو اگر کوئی بات کرنی ہے اور اس کا مسئلہ پوچھنا ہے پیرنٹنگ سے کے حوالے سے تو وہ اس سپورٹ گروپ میں آ کے مہینے میں ایک دفعہ تو وہ اپنا جو ہے وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ رمضان میں جو ہے ہماری اسپیشل ورک شیٹس ڈیزائن کی گئی ہیں اس سال میں جو کہ ہم اپنے ممبرس کے ساتھ شیئر کریں گے. ان میں بچوں کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں ویک کے حساب سے ہر ویک کا ایک تھیم ہے اور اس کے اوپر ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی گئی ہیں جن کو پھر ہم شیئر کریں گے اس کے ساتھ. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہمیں فالو تو کر رہے ہوں گے ہمارے سوشل میڈیا پہ اور اس میں انسٹا ہے فیس بک ہے واٹس ایپ ہے اور ہماری ویب سائٹ بھی اب لانچ ہونے جا رہی ہے دوبارہ سون انشاءاللہ. اور اس کو جو ہے ہم ان کا جو لنک ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں چیٹ میں تاکہ جو ہے اگر کسی نے نہیں جوائن کیا ہوا تو وہ ان میں سے جو بھی جس پہ بھی ایکٹیو ہے وہ اس کو جوائن کر لے. تو جزاک اللہ انشاءاللہ اوور ٹو یو عاقب. جی بہت شکریہ ڈاکٹر میمونہ. ہم اپنے مین سیگمنٹ کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور وہ ٹاپک ایسا ہے کہ وہ تقریباً ہر گھر میں ہی جو ہے وہ ڈسکس بھی ہوتا ہے, ہر پلیٹ فارم پہ ڈسکس ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بچوں کو اس جو ڈیجیٹلائزیشن کی دنیا ہے یا ڈیجیٹل ایج ہے اس میں کیسے جو ہے وہ ان کو جو ہے ہم گزار کے جو ہے وہ لے جائیں کہ وہ سوسائٹی پر ایک پازیٹیو اثر بھی ڈال سکیں اور ایک مثبت رول پلے کر سکیں معاشرے کے اندر, اور کس طرح ہم ان کو جو ہے وہ اللہ کے کلام کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں اور اس سے جو ہے کیا اثرات مرتب ہوں گے ان کی زندگیوں پر اور یہ ایک معاشرے کے لیے ایک پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کر سکیں گے. آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے اور اس کو لیڈ کریں گے ڈاکٹر معاذ اسلم, اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور میں ان کو وارملی ویلکم بھی کہتا ہوں ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹ کے پلیٹ فارم سے, اور کہ انہوں نے اپنی انتہائی مصروفیت میں سے جو ہے وہ وقت نکالا اور ماشاءاللہ ان کا تعارف اتنا لمبا ہے کہ اس کے لیے پورا ایک علیحدہ سے سیشن جو ہے وہ درکار ہے. میں انتہائی مختصر الفاظ میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ان کا تعارف رکھتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی پرسنالٹی کا احاطہ کرنے میں کچھ جو ہے وہ آسانی ہو. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پروفیشنلی میڈیکل ڈاکٹر ہیں. پاکستان کا میڈیکل کا جو سب سے آخری ایگزام ہے FCPS وہ کوالیفائڈ ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں کان ناک اور گلے کے اور سرجن ہیں, اور ان کی فیملی میں موسٹلی لوگ جو ہیں اگر میں کہوں کہ سب ہی تقریباً ڈاکٹر ہیں تو یہ جو ہے وہ بے جانا ہوگا. ان کا جو پیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سوسائٹی میں اس طرح کی تبدیلی لائیں کہ جس سے پوری سوسائٹی جو ہے جو مسائل کے اندر جو ہے وہ گری ہوئی ہے, وہ خصوصی طور پر یہ جو ہمارا دور ہے جس کو ڈیجیٹلائزیشن کہہ سکتے ہیں یا ڈیجیٹل ایج کہہ سکتے ہیں, یہ دور ہے, اس میں کس طرح جو ہے خاندان کو بھی بچایا جائے, بچوں کو بھی بچایا جائے اور اپنے آپ کو بھی فتنوں سے جو ہے وہ بچایا جائے, کس طرح جو ہے وہ کام کیا جائے, کس اینگل سے جو ہے کام کیا جائے, کس طرح مل کے کام کیا جائے. تو ان کا جو ہے وہ یہ ایک پیشن ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل جو ہے وہ شخصیت ہیں.
بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں، لیکن بہت سے ایسے شعبوں میں کام کر رہے ہیں کہ جو میڈیکل کے شعبوں سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 180 کے اینگل پہ جو ہے وہ ڈفر کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ یہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ چلا رہے ہیں ایک ایسا کہ جس میں تقریباً 10 ملین سے زیادہ جو ہے سبسکرائبرز ہیں، اور اس میں اینیمیشن کا اور السٹریشن جو ہے وہ اسٹوڈیو ہے. ان کا جو سب سے میں سمجھتا ہوں اہم اقدام ہے، یا جو سب سے بڑا جو قدم ہے کہ جس کی موجودہ دور میں ہر حوالے سے جو ہے وہ ضرورت ہے، وہ فری قرآن ایجوکیشن جو ہے وہ ہے، کہ یہ اسلامک نالج کو سیکھنے کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے. اس پہ بھی ملینز کے حساب سے جو ہیں وہ سبسکرائبرز ہیں. یوٹیوب جو چینل ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ پھر یہی نہیں ہے کہ صرف اردو میں، پنجابی اور انگلش میں ہے، یہ 70 سے زیادہ جو ہے وہ زبانوں میں اویلیبل ہے. اس کے علاوہ کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں، تو فری میڈیکل ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ ایک چینل جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور اس میں فری اینیمیٹڈ ایجوکیشن اور فری ایجوکیشن میڈیکل کے اعتبار سے بھی لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک یونیک کام کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے قرآن سینٹر اسلام آباد میں جو ہے وہ بنا رہے ہیں، جس میں تقریباً 1600 افراد کی جو ہے وہ گنجائش ہوگی. اور اس کا سب سے پہلا جو کورس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ 21 جنوری کو انشاءاللہ جو ہے وہ شروع ہوگا. میں نے اپنے الفاظ کو جو ہے وہ انتہائی مختصر کیا ہے تاکہ مین سیشن میں ڈاکٹر صاحب اور آپ کے درمیان کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ نہ بنو. لیکن ابھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں وقت کی قلت کے باعث آپ کے سامنے جو ہے وہ نہیں رکھ سکا. تو مائک گوز ٹو ڈاکٹر معاذ اسلم. وارملی ویلکم ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب، اور میں اب بہت زیادہ دیر آپ کا اور آڈینس کے درمیان جو ہے وہ حائل نہیں رہوں گا. تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ اپنا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کریں. جزاک اللہ. بہت شکریہ عاقب بھائی، اور بہت شکریہ ڈاکٹر میمونہ اور باقی سب ٹیم بھی as well. The fact that I am able to communicate for this platform alhamdulillah is اس میں ایک بہت بڑا رول میم عظما کا تھا، کیونکہ once I was turning towards the Islam side تو جو ایک کی گائیڈنس تھی اور ایک کی جو انسٹرکشنز تھے اور وہ جو پیٹرن میں اس میں جو گائیڈنس کا تھا، that was all جو میم عظما تھیں، she was there for me at that critical moment. اب اس سے اگر بھی اسٹارٹ آف کہ جو ہمارا اپنا کام ہے، ہمارا کام اس میں اگر میں اس میں سے صرف فری قرآن ایجوکیشن پہ فوکس کروں تو فری قرآن ایجوکیشن میں ہم 70 سے زیادہ زبانوں میں الحمدللہ، اس میں ہم انگلش لینگویج کا جو صرف یوٹیوب چینل ہمارے اس کے 1.5 ملین کے قریب سبسکرائبرز ہیں، اینڈ وی آر ورکنگ ڈائریکٹلی ود 40+ اسکالرز الحمدللہ. ان میں سے ایک اسکالر کا کام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، میں میمونہ اور عاقب بھائی اور باقی سب لوگ. وہ ہے ڈاکٹر ہشام. ڈاکٹر ہشام نے اتنا زبردست کام کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ امیجن نہیں کر سکتے آن پیرنٹنگ اور آن پروفٹ ایز اے لیڈر، پروفٹ ایز اے پیرنٹ، بلکہ ان کی PhD از ان دا سیم فیلڈ ایز ویل. کیا آپ ڈاکٹر ہشام کے کام کو جانتے ہیں عاقب بھائی یا میں میمونہ؟ آپ میں سے کوئی بھی بتانا چاہیں؟ جی نہیں، آپ کچھ لیبریٹ کریں اس کو. بالکل ٹھیک. اب دس از آئی تھنک دا کی ایریا جس میں ہم لوگ نا ایک کام کر رہے ہیں. ان کے کام کا نام ہے چلڈرن اراؤنڈ دا پروفٹ، جو ان کا پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے. اب چلڈرن اراؤنڈ دا پروفٹ از سچ این امیزنگ سیریز کہ آئی تھنک کہ فار ایوری سنگل پیرنٹ اس کے لیے کورس میں کمپلسری ہونا چاہیے کہ اس کو چلڈرن اراؤنڈ دا پروفٹ کورس کرایا جائے. دس از این انٹائر کورس جو ڈاکٹر ہشام نے ہی ڈیوائزڈ کہ ہاؤ پروفٹ پیس بی اپون ہم ایکٹڈ ود چلڈرن ان ہز لائف اینڈ واٹ آر دا لیسنز وی کین ڈیرائیو فرام اٹ. اینڈ وی آر آنرڈ کہ ہم ان کو اس پورے پروگرام کو ہم نے فری قرآن ایجوکیشن میں انیمیشنز اور باقی ساری چیزوں میں وی ہیو بین ایبل ٹو اسپریڈ اٹس لیسنز ٹو مینی ملینز آف پیپل الحمدللہ. میں اس میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا. غزوہ احد میں ہم جانتے ہیں کہ جب جو مکہ کے وہ لوگ نکلے تو once they were there to fight انہوں نے اپنی فیملیز کو بھی وہ ساتھ لے کے آ رہے تھے. تو جب وہ اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آ رہے تھے مکہ کے کفار، تو
ان میں ان کے ساتھ نا بچے بھی تھے. تو جب وہ بچے ان کے ساتھ تھے تو سم آف دیم دے گاٹ سیپریٹڈ فرام دا گروپ, اور مسلمس کا ایک اسکاؤٹنگ دستہ تھا, انہوں نے دے کیپچرڈ دوز کڈس. اب آپ دیکھیں کہ وی ور ان اے اسٹیٹ آف وار, اور ظاہر ہے کرٹیکل انفارمیشن واز نیڈیڈ, اور دیر واز اے ڈینجر کہ انٹائر مسلم کمیونٹی مائٹ گیٹ وائپڈ آؤٹ. If ever physical punishment اگر وہ justified تھی بچوں کے اگینسٹ, تو وہ that was a time جہاں پہ we can justify کہ ہاں ٹھیک ہے ان بچوں کو ہم تھوڑی مار پیٹ کر کے ان سے وہ critical information لے لیتے ہیں کہ کتنی آرمی آ رہی ہے, کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں, تاکہ we can help our cause. تو ہوا کیا کہ جو ظاہر ہے جب وہ بچے وہ ہاتھ لگے تو انہوں نے they started beating them to get that critical information that was required. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مار پیٹ کو جب وہ اس کی وجہ سے جب شور سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واکڈ ان. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واکڈ ان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ انہیں کیوں مار رہے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ اس وجہ سے مار رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ انہیں مت ماریں. تو اس سے ایک رول نمبر 1 جو اسٹیبلش ہوتا ہے, اور دس از ناٹ می اسپیکنگ, دس از ڈاکٹر ہشامز ورڈ, جس میں سے میں آپ کو صرف ایک گلمپس دکھا رہا ہوں, کہ رول نمبر 1 کیا اسٹیبلش ہوتا ہے کہ جو کارپورل پنشمنٹ ہے اگینسٹ چلڈرن, اٹ از ناٹ جسٹیفائڈ ان اینی کیس. اف ایور اٹ واز جسٹیفائڈ, اٹ واز ان دیٹ پرٹیکولر سچویشن. سیکنڈ چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ظاہر ہے بچوں کو یہ تو نہیں پتا ہوگا کہ کتنے تیر ہیں, کتنے تیر انداز ہیں, کتنے پیادے ہیں, یہ تو ایک بہت ہی کمپلیکس اور ملٹری انفارمیشن ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے گھوڑے اور کتنے اونٹ ساتھ آ رہے ہیں. تو اب اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ گھوڑے اونٹ کا ایک خاص تناسب بھی ہوتا تھا, وہ بڑی اسمال ان کوانٹٹی ہوتے تھے. اٹ واز ویری ایکسپینسو ٹو کیپ اے ہارس اور مینٹین اے کیمل فار ملٹری ریزن. تو پھر بچوں نے بتایا کہ اتنے گھوڑے اور اتنے اونٹ ہیں. سارے بچے وہ کھیلتے ہوئے وہ جانوروں کو گن رہے ہوں گے, آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بتایا کہ an army of 3000 is upon us, کہ مطلب 3000 کا لشکر ہماری طرف آ رہا ہے. تو اس سے جو رول نمبر 2 انہوں نے نکالا, وہ ڈرائیو کیا, وہ یہ تھا کہ جب بھی آپ اپنے بچوں سے بات کرنی ہے تو آپ نے ان کے لیول پہ آ کے بات کرنی ہے, اور جو جس you have to speak in a language that a child understand. So it is a phenomenal series, a phenomenal book. But again یہاں پہ جو ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری نیشن کا, ہماری امہ کا, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس there are people who have done so much hard work. They have compiled huge oceans of knowledge. Lekin unfortunately, despite living in the digital age, we have been unable to play our role in communicating that knowledge to every single human being. Which, by the way, for the first time in the human history, it is now possible کہ آپ ایک کام کو آپ دنیا کے ہر انسان تک پہنچا سکتے ہیں. انٹرنیٹ کو already it has been declared as a universal right, or people are working to make internet accessible to every single human being. So platforms like Dedicated Parents, یہ جو platforms ہیں, if they can play their role, they can have an impact that can reach to hundreds of millions of people. Which then brings me to my next point, which is کہ just the fact that a platform like Dedicated Parents exists, it shows that there is a huge transformation and a change that is coming. دیکھیں ہمارے سے پہلے جو ایک جنریشن تھی اس میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ آپ نے پیرنٹنگ کو سیکھنا ہے, آپ نے اپنے بچے کی تربیت کے بارے سے کچھ سیکھنا ہے. ان کی جنریشن واز لائک اے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ, کہ اس میں ادب کے آپ اس لیول پہ ہوتے تھے ان کے سامنے کہ آپ ان کے آگے چوں بھی نہیں کر سکتے تھے, اور وہ اپنے آپ کو اس پیڈسٹل پہ رکھتے تھے کہ they did not feel کہ there was anything that they were doing wrong, اور وہ اس possibility کو entertain تک نہیں کرتے تھے کہ they need to learn something, اور maybe ان کے بچے کے اوپر کچھ impact آ سکتا ہے how they are treating that child. اب آواز کیا باقی سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ This one person with بالکل صحیح ہے, مجھے کلیئر آ رہی ہے. اچھا پھر I think the person who was giving the feedback پھر وہ ان کے اپنے انٹرنیٹ کا کچھ چل رہا ہو. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ جو اگین کیونکہ دیکھیں پہلے ہم نے بات کی کہ وی آر لیونگ ان این انکریڈیبل ایرا, این ایرا ان وچ اگر آج آپ ایک ویل پروڈیوسڈ ویڈیو بناتے ہیں تو دیٹ کین انیبل اینڈ دیٹ کین ہیو این امپیکٹ آن ملینس آف پیپل, اور پھر دین دیٹ کین ان ملینس آف پیپل میں سے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ نکلیں اور وہ پھر اس کام کو اور آگے اسپریڈ کرتے جائیں. تو ایک اینڈ لیس چین
of knowledge transformation it starts. But this era also comes with its own challenges as well. One of my mentors, someone जो मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखते हैं और बच्चा ही कहते हैं, वो प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं. He told me this theory and I completely agree with it. उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर पहले एक घर में दादा रहते थे और दादा का जो बच्चा था, यानी जो बाप है, वो 30 साल का उनका एज गैप था, और फिर अगर उनके बच्चे थे तो उनके दरमियान 30 साल का गैप था, तो ऑल्दो जो जनरेशंस दैट वर लिविंग देयर, उनके दरमियान एक 60 इयर्स का गैप था, लेकिन इट वाज ओनली 3 जनरेशंस दैट वर लिविंग अंडर वन रूफ. लेकिन वो ये कहते हैं कि अब अगर उस बाप के 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों में फॉर एग्जांपल 5-5 साल का डिफरेंस है, तो इट इज नॉट 4 जनरेशंस दैट आर लिविंग देयर, बल्कि वो जो 4 बच्चे हैं जिनमें 5-5 साल का गैप है, वो बाय इटसेल्फ वो 4 जनरेशन कम्युनिकेट करते हैं. वो ये कहते हैं कि जमाना इतनी तेजी से और इतनी क्विकली इट इज टर्निंग कि अगर 5 साल के बच्चों का एज गैप के भी 2 बच्चों से मिलेंगे, तो आपको उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनकी आइडियोलॉजी, द वे दे स्पीक अबाउट थिंग्स, वो उसमें एक कंप्लीट जनरेशन गैप उस 5 साल के अंदर it's now being fit into it. यानी आपको उन दोनों बच्चों को you might have to deal with them in completely different manner. अब इससे जो अगली बात जो हमारे मतलब जो कमिंग जनरेशन में आती है, वो ये आती है कि जो हमारे बड़े थे खास तौर पे, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि जब माशाल्लाह हमारे दादा जब वो कमरे में आते थे तो nobody could even breathe. मतलब इस हद तक उनका माशाल्लाह एक होल्ड होता था उस पूरे कमरे में. लेकिन फिर जब मेरे वालिद साहब आते थे तो हम सांस ले सकते थे, हम कुछ बातें कर सकते थे. लेकिन अब जब, क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं, वो तो मतलब वो तो इस तरह इंटरेक्ट करते हैं कि उनको हर चीज आपको समझानी पड़ती है, बतानी पड़ती है. अगर आप उन्हें कहेंगे कि आप आइसक्रीम नहीं खा सकते, तो वो पूछेंगे कि भैया आप आइसक्रीम क्यों नहीं खा सकते? पापा आइसक्रीम तो बिल्कुल साथ है, मैंने भी आइसक्रीम खानी है, क्यों नहीं खा सकते, क्या मसला है, क्या पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो आपको एक पूरी उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती है. लेकिन मेरे वालिद साहब अगर वो सिर्फ कह देते थे कि आप आइसक्रीम नहीं खा सकते, तो हम कभी आगे से बात भी नहीं कर सकते. और जो मेरे माशाल्लाह दादा थे, तो दादा के सामने तो आप आइसक्रीम का नाम लेने को भी, मतलब इट वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज प्रैक्टिकल, व्हिच वाज पॉसिबल. तो आई वुड से कि वी सडनली अब जो जनरेशन आ रही है, अगर हम इनको जनरेशन XYZ का नाम देते हैं, तो वी हैव टू से कि द Y जनरेशन इज ऑल्सो हेयर. वाई जनरेशन का मतलब ये है कि देखिए, अगर हम अपने बड़ों को या हमारी इवन जनरेशन तक किसी को बताया जाता था कि आपने नमाज पढ़नी है, तो उसका अगला जवाब ये होता, अगला उसका सवाल ये होता था कि नमाज कैसे पढ़नी है. वो आगे से ये नहीं पूछ सकता था कि नमाज क्यों पढ़नी है. लेकिन अब जो जनरेशन है, ये हर चीज में उस वाई को, उस लॉजिक को, उसकी जो बेस है, उसको ढूंढने की ये कोशिश कर रहे होते हैं. फिर होता क्या है? होता यह है कि क्योंकि उस वाई का जवाब इस जनरेशन के अपने पेरेंट्स के पास नहीं है, they were not taught कि why we have to believe in God, why we are a Muslim, why we have to do these things in a certain manner, etc. तो होता क्या है कि जब ये बच्चा ये सवाल पूछने की कोशिश करता है, तो immediately हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, वो क्या होता है कि हम उसको immediately we try to shut that down as well. अब देखें, जब एक डिजीज प्रोसेस शुरू होता है ना, तो देयर इज अ डिजीज दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड एंड देन देयर आर साइंस एंड सिम्टम्स. अब साइन एंड सिम्टम क्या होंगे कि फॉर एग्जांपल आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ा, अभी दिस इज अ साइन एंड सिम्टम, लेकिन देयर इज समथिंग दैट्स गोइंग इनसाइड दैट चाइल्ड बिकॉज ऑफ व्हिच दैट चाइल्ड डज नॉट फील एनी नीड टू प्रे. हम क्या करते हैं कि हम कंप्लीट फोकस हम उस पर चले जाते हैं कि हमने इसके साइंस एंड सिम्टम्स को ट्रीट करना है. ये बच्चा नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये बच्चा दाढ़ी क्यों नहीं रख रहा है, ये हिजाब क्यों नहीं कर रहा है, ये बच्चा ये क्यों नहीं कर रहा है, ये बच्चा ये क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा. अब उसकी सबसे बड़ी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन जो डिजीज प्रोसेस है दैट इज समथिंग उनके जो इनसाइड से, इनसाइड इज सम, देयर इज गोइंग ऑन समथिंग देयर एज वेल. तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जो मेरे एक इख्तलाफ पैदा होता है, पहला वो ये होता है कि a lot of them are focused on signs and symptoms and very few of them are focused on the disease process itself. लेकिन आप signs and symptoms को as a doctor I can tell you with complete assurity कि आप sign and symptom को जितना मर्जी ट्रीट कर लें,
agar disease is there, the same signs and symptoms, they will come out in much more severity afterwards. مثلاً اگر ایک شوگر کا پیشنٹ ہے, اس کا کٹ لگا ہے اور آپ نے اس کو سنی پلاس لگا دیا کیونکہ وہ کٹ ہیل نہیں کر رہا تھا, تو جب آپ سنی پلاس 10 دن بعد آپ اس کو اتاریں گے تو وہ زخم اس سے بھی کئی گنا بڑھ چکا ہوگا, کیونکہ دا شوگر جو اس کی ہے, جو اس کی انکریز بلڈ شوگر لیولز ہیں, دے آر ناٹ بینگ ٹریٹڈ. تو پہلے اس میں جو ایک دا پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو میک از کہ there were two different contrasting parenting styles, اگر ہم بہت زیادہ اس چیز کو اوور سمپلیفائی کریں. ایک پیرنٹنگ سٹائل وہ تھا جو کہ ہمارے سے بڑے, ہماری جنریشن بھی کچھ حد تک, اور خاص طور پہ ان سے بڑے وہ لوگ اس کو اپلائی کر رہے تھے. وہ کیا تھا کہ آپ چینج, وہ چاہتے تھے کہ وہ چینج کو باہر سے اندر کی طرف وہ لے کے آئیں. یعنی وہ چاہیں گے کہ ان کا بچہ نماز پڑھے. اب بچہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن بچے کی اگر آپ سچی نیت سنیں تو وہ 2 رکعت نماز وہ خدا کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوتا, وہ 2 رکعت نماز اپنے باپ یا اپنی ماں کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے. بلکہ اگر اس بچے کے سامنے اس کے پیرنٹ نہ ہو تو کبھی بھی اٹھ کے وہ نماز نہ پڑھے. اس کی ایک سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ فجر کے وقت مسجدوں میں جانا شروع کریں تو آپ کو بڑی جنریشن ملے گی, لیکن چھوٹے وہاں پہ زبردستی پل ہو کے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہوں گے, which is very alarming by the way. سیکنڈ چیز اس میں کیا ہوتی ہے کہ there is جو ہمارا ایک کنٹراسٹنگ سٹائل یہ ہے کہ آپ باہر سے کوشش کریں کہ چینج کو آپ کسی کے اندر وہ لا سکیں. اس میں آپ کیا کریں گے, آپ اسے کہیں گے کہ بیٹا نماز پڑھو, آپ اسے کہیں گے کہ بیٹا یہ نہ کرو, بیٹا وہ نہ کرو, بیٹی یہ نہ کرو, بیٹی وہ نہ کرو. لیکن دوسری چینج کیا ہے جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے which is more closer to the سیرہ to اسلام, وہ کیا تھی, وہ چینج اندر سے باہر کی طرف آتی ہے. Like there is a quote from صحابیات کہ if we had been asked to leave drinking when we came to Islam, not a single one of us would have left drinking اگر ہمیں شروع میں کہا جاتا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو واقعہ معراج ہے وہ 4تھے اور 5ویں سال میں ہوا, یعنی آپ کی معراج سے پہلے نہ نماز تھی. اس کے بعد حج اگر آپ لیتے ہیں تو وہ حج آپ کی تقریباً 18ویں یا 19ویں سال میں آتی ہے. تو آپ کی یعنی پہلے 5 سال میں آپ کی نماز روزہ نہیں تھے, 17ویں 18ویں سال تک آپ کا پردہ نہیں تھا, آپ کی ڈرنکنگ پہ پروہیبیشن نہیں تھی, آپ کی حج کا کام نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ انٹائر چینج کہ پہلے 4-5 سال میں کیا ہو رہا تھا, یعنی دیٹ انٹائر چینج اٹ واز سم تھنگ دیٹ واز اسٹارٹنگ ٹو چینج ان سائڈ اینڈ دین ایونچولی اٹ کیم آؤٹ سائڈ. اور پھر ان لوگوں کو اس راستے سے ہٹانا انتہائی مشکل تھا. یعنی اس کو اگر میں if I have to put it in another way, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اب پیدائشی مسلمان رہ گئے, یعنی we are by birth, we are all of us are Muslim, لیکن بائی چوائس ہم میں سے بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہیں. یعنی میں اگر اپنا بتاؤں تو since the year I have been born, every single year alhamdulillah my father he has gone for umrah except alhamdulillah سوائے 2 سال جو بیچ میں کورونا کے وہ نہیں جا سکے. یعنی we were coming from a extremely religious, extremely conservative family. لیکن میں خود اسلام کی طرف جو آیا وہ 15 سال پہلے تھا, اور that was through a course, divine speech course اس کا نام تھا. اور among the 40 scholars I am more inspired by استاد نعمان علی خان's work on Quran and Islam. تو ان کا وہ ایک کورس تھا. اس کورس میں انہوں نے کیا کیا کہ he without judging anyone he went into great details کہ why Quran is a miracle. اور I think we have come a full circle کہ الحمدللہ 15 سال بعد اب اس سال الحمدللہ وہ کورس جو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا قرآن سینٹر بنا رہے ہیں, جو ابھی عاقب بھائی نے بھی بتایا تھا, اس میں پاکستان کا سب سے بڑا آڈیٹوریم 1600 کیپیسٹی کا, اٹ از آلموسٹ فنکشنل ناؤ. تو اس میں 1 فروری سے 10 فروری تک اٹ ول بی ریکارڈیڈ دیئر انشاءاللہ, اور وہاں پہ ول بی گوئنگ تھرو مینی ہنڈریڈز آف ایگزامپلز وائی قرآن از اے میریکل. مثلا میں آپ کو ان میں سے 1-2 دینا چاہوں گا. یعنی قرآن میں جو مکہ شہر ہے, مکہ شہر کے 2 نام تھے, ایک مکہ تھا, ایک اس شہر کا پرانا نام تھا بکہ, بیسک. لیکن ٹرانسلیشن میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو دونوں جگہ پہ مکہ ہی لکھا ہوتا ہے, لیکن ایک جگہ پہ بکہ کیوں استعمال ہوا؟ تو بکہ کا مطلب تھا رش والی جگہ اور کراؤڈڈ پلیس. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے تھے کہ آپ نے حج کے دنوں میں جا کے صحیح کرنا ہے, اپنے حج کے دنوں میں جا کے کیا کیا کرنا ہے حج البیت میں, تو حج کے دنوں میں مکہ میں کیا ہو جاتا ہے, رش ہو جاتا ہے. تو کیونکہ وہاں پہ رش ہو جاتا ہے, اٹ واز مور اپروپریٹ ٹو یوز دا اولڈ نیم آف مکہ which was Bakka in that particular place only. اس کی ایک اور ایگزامپل ہے مدینہ. 4 دفعہ قرآن میں مدینہ 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 آتا ہے,
اور 5ਵੀं جگہ پہ قرآن میں مدینہ کا پرانا نام یثرب استعمال ہوتا ہے سورہ احزاب میں، لیکن ٹرانسلیشنز میں آپ کو 5 دفعہ مدینہ ملے گا. لیکن ایک انکویزیٹو مائنڈ، ایک لاجیکل مائنڈ وہ پوچھے گا کہ یہ 5ویں جگہ پہ مدینہ شہر کا پرانا نام یثرب کیوں استعمال ہوا؟ تو یثرب اوریجنل نیم تھا اس شہر کا، تو یثرب پلس پروفٹ از اکول ٹو مدینہ. مدینہ تو نبی کا مطلب تھا نبی کا شہر. تو 5ویں جگہ پہ جب منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ظاہر وہ جنگ تو نہیں کرنے لگے تھے، تو ان کے دل میں دیر واز اے ہپوکریسی، تو دے ہیڈ ٹو ٹرن بیک. تو انہوں نے بڑے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی، our homes they are lying undefended، آپ ہمیں اجازت دیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم لوٹ جائیں یثرب کی طرف. اب دیکھیں اس ورڈ میں there was a slip of tongue، کہ وہ اپنے اس ورڈ میں they had made a slip of tongue، کہ وہ چاہتے تھے کہ for any reason خدا نہ خواستہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے eliminate ہوتے ہیں تو وہ the city returns to its original state which is Yasrib. So because they had made that slip of tongue تو Allah subhanahu wa ta'ala recorded it in that particular place in Quran. اس طرح کی کئی 100 ایگزامپلز آپ سوچیں اگر ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں، اور اس دور میں کیوں نہیں بتا سکتے؟ یعنی ابھی جب نوالی خان صاحب آ رہے ہیں تو ہم اس کو اردو میں ڈلیور کر رہے ہیں، اس کو ہم اسٹیٹ آف آرٹ اس کی ریکارڈنگ پوری کر لیں گے اور اس کو فری آف کاسٹ ہم اویلیبل کر دیں گے، اور ہنڈریڈز آف ملینز آف پیپل ہو آر اردو اسپیکر، کیونکہ ہندی اردو یہ دے کین انڈرسٹینڈ اردو ایز ویل. ہنڈریڈز آف ملینز آف اسپیکرز دے کین انڈرسٹینڈ اٹ رائٹ اوے، اینڈ وی ہوپ اینڈ ایکسپیکٹ کہ many thousands of them will start teaching it then on to others. Now coming to my last of my points، وہ یہ ہے، جو یہ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ we have to try and convert our children from by birth Muslims to by choice Muslim. کیونکہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اب جو چیلنجز ان کے لیے آ رہے ہیں، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اس کو اس ٹریڈیشنل پیرنٹنگ اسٹائل میں آپ اپنے بچے کے ایمان کو آپ پریزرو کر سکیں گے. اب جو میں بات پہ آنا چاہتا ہوں which is کہ a lot of times our institutes they start becoming hyper focused on quantity. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں quality is fine، لیکن اتنا بڑا مسئلہ آ رہا ہے دنیا میں، اتنے ارب 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان تک ہم نے پہنچنا ہے، ہم نے ان تک پیغام کو پہنچانا ہے. جس طرح پاکستان میں a lot of you مجھے لگ رہا ہے شاید پاکستانی بیک گراؤنڈ سے ہیں، تو پاکستان میں جب بھی ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے، اسکولنگ کی بات کی جاتی ہے بچوں کے لیے، اور اسکولنگ از ون آف دی موسٹ کریٹیکل پارٹ آف ریزنگ اے چائلڈ. جب بھی بچوں کے لیے اسکولنگ کی بات کی جاتی ہے اور انیشیٹوز لیے گئے تو ہمیشہ اس طرح تھنکنگ پروسیس تھا. پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، 2.5 کروڑ بچہ 5ویں جماعت سے پہلے اسکول چھوڑ دیتا ہے، تو ہم نے ایک اسکول بنانا ہے جس میں 10,000 بچہ پڑھ لے، ہم نے 1,000 اسکول کھول دینے. لیکن اگر آپ ان سے اس بات پہ اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو پاکستان میں there are approximately 275,000 institutes or schools, but only 15 of those institutes they are running the show in Pakistan. یعنی ان 15 اسکولوں انسٹیٹیوٹ سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ پاکستان کا 99.99% آف پاکستان وہ چلا رہے ہیں اس وقت. تو ہمارے پاس اگر آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں کہ آپ کے پاس ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے آف اے کوالٹی اسکول جہاں پہ ہمارے امیروں کے بچے یا ایلیٹس بھی اپنے بچوں کو بھیج سکے، they will have no example of any practical Islamic school. شاید کوئی ایک آدھی وہ بتا بھی دے. بلکہ one of the filters or one of the litmus tests I used to do was کہ I used to ask people who are running these charity schools کہ آپ کے اپنے بچے اسکول میں جاتے ہیں؟ تو 99% of the time یا 90% of the time ان کا اپنا جواب ہوتا تھا کہ نہیں، ہمارے اپنے بچے اس اسکول میں نہیں جا سکتے. تو آپ کے اپنے بچے کہاں پہ؟ اپنے بچے فلاں 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 اسکول میں، اور there is a definite mindset that's being مطلب delivered to those children. ظاہر ایک environment کا ایک بہت امپیکٹ ہوتا ہے ایک بچے پہ، ایک شخص پہ. تو وہ environment کا جو امپیکٹ ہے مطلب وہ اپنی طرف سے وہ پوری جان مار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اگلی جنریشن میں سے 60, 70, 80% آف them، آپ کسی ینگ بندے کو بٹھا کے پوچھیں، کسی ینگسٹر سے پوچھیں کہ بھائی تمہارے اس کلاس میں 60, 70, 80% کیا جب دین اسلام کی بات کی جاتی ہے تو وہ آگے سے ہنسنا شروع کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو یو وڈ بی شاکڈ ایٹ دیئر سرپرائزز. پھر بات آتی ہے فائنل جو میں آخری بات کرنا چاہوں گا، دین وی کین ہیو سم کنورسیشن ود participants as well, and I'm sure کہ اس میں ہم there's a lot we can learn from each other. فائنل بات یہ ہے کہ we are not thinking big enough and we are not leveraging each other. آپ دیکھیں جب برے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو برے لوگ they are always acting as mafias.
وہ they are all interconnected, وہ آپس میں مل جل کے وہ اپنی برائی کو پھیلا رہے ہیں. حالانکہ قرآن میں انسٹرکشنز یہ تھی کہ آپس میں مطلب نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. لیکن جو لوگ برائی میں ملوث ہیں وہ لوگ اتنے آرگنائزڈ ہیں, وہ لوگ اتنا ایک دوسرے کو لیوریج کرتے ہیں, وہ اتنا ایک دوسرے کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں کہ وی کین ناٹ ایون امیجن. لیکن جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے اپنے اپنے سائلوز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور they do not want to have anything to do with anyone. اب اس کی میں آپ کو جو not thinking big enough کی ایگزامپل لیتا ہوں کہ دیکھیں جب when you think on a large enough scale آپ کے بہت سارے مسئلے آٹومیٹکلی سالو ہو جاتے ہیں. اس کی ایگزامپل کنسٹرکشن میں اس طرح کی ہوگی کیونکہ we just الحمدللہ built world's largest Quran center, اس کو it's being built as well. وہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے دن سے سوچیں کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے تو آپ ٹینشن اور نروسنس سے ہی آپ نہ مر جائیں گے کہ یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا. لیکن there is a power of initiative. اگر آپ پہلے دن آپ صرف یہ کریں کہ آپ جا کے ڈیمارکیٹ کر دیں کہ دیکھیں یہاں پہ I am now going to build something. اگلے روز آپ جا کے وہاں پہ صرف آپ برکس پہنچا دیں, اینٹیں پہنچا دیں, تو اگلے روز آپ کو خود ٹینشن ہو رہی ہوگی کہ یار وہاں پہ ڈیمارکیشن بھی ہوئی ہے, اینٹیں بھی پڑی ہوئی ہیں, تو اب میں سریا پہنچا دیتا ہوں. سریا آپ پہنچائیں گے, اسٹیل پہنچائیں گے, تو اگلے روز آپ کو خود ٹینشن ہوگی وہاں پہ اینٹیں بھی ہیں, ڈیمارکیشن بھی ہے, اسٹیل بھی پڑا ہوا ہے, تو کسی طرح میں لیبر پہنچا دوں. ہوتا کیا ہے کہ what that does is کہ slowly there is this huge butterfly effect that starts happening. کئی دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ دیکھیں میں اتنا سا کام کروں گا تو کیا فرق پڑے گا. اس میں again I would like to give the example of استاد نعمان علی خان. When he came towards this Islam side, وہ جو اپنا پہلا لیکچر لے رہے تھے تو there were only 8 participants. Next day there were only 6 participants. اس سے اگلے روز there were only 4 participants. تو اگلے روز اس کے جب مطلب اس کے بعد جو تھا تو he started thinking کہ اب جو باقی 3 لوگ ہیں they are more pious than me, so maybe it's my turn to drop off. تو جو ٹیچر تھے ان کے ڈاکٹر عبدالسمیع تھے, he walks in, he said even if not a single person among you shows up, I am still going to come here. I am still going to put in the exact same amount of effort because I am not doing it for you guys. I am doing it for Allah subhanahu wa ta'ala. So انہوں نے کہا کہ this was the thing that made me stop there. I personally believe کہ اگر ان کے کام سے استاد نعمان علی خان کے دیکھیں کمی بیشی ہر انسان میں, لیکن ان کے جو قرآن پہ کام ہے, اسلام کے کام ہے, اس سے اگر if millions are benefiting تو ڈاکٹر عبدالسمیع کے لیے it's being copy pasted. اور I personally feel کہ if ہمارے کام سے if millions are benefiting تو people who helped me in the most initial and crucial phases ان کے لیے it's being copy pasted. تو ہمارے دین میں there is this huge opportunity to do so much good work, اور اس میں especially parenting. کیونکہ دیکھیں if our next generation is lost تو ہم 10, 15, 20, 25, 30 لوگوں کو اگر ہم اسلام کی طرف لے بھی آئیں تو دوسرے راستے سے ہم 1 ارب بچہ ہمارا دوسری سائڈ پہ جا رہا ہے, تو دیٹ از ناٹ اے وکٹری. اس کی ایک ایگزامپل سم ون فیمس ہی کوٹڈ, ہی سیڈ کہ ٹھیک ہے آپ لوگ مطلب اسلام بھی بہت پھیل رہا ہے, مسلمان بھی بہت آ رہے ہیں, یورپ میں آ رہے ہیں, باقی جگہوں پہ آ رہے ہیں, لیکن ہی سیڈ کہ آئی ایم جسٹ انیبل ٹو ریکال ہز نیم. ہی سیڈ کہ ٹھیک ہے پہلی جنریشن اٹس یورس, دوسری جنریشن اٹ از پارٹلی یورس پارٹلی آورس, third generation it is ours, اور fourth generation انہوں نے کہا کہ there will be no difference between us and that 4th generation, so we do not need to worry anything کہ ہم مطلب کہ اس میں there is this huge opportunity for us to do good. اور اس میں what I would like to say is کہ جیسے عاقب بھائی بیچ میں ایک ٹرمینالوجی یوز کر رہے تھے کہ ہم نے فتنوں سے بچنا ہے. دیکھیں we have been on defensive for a long period of time. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سوسائٹی کے اتنے زیادہ مسئلے ہیں, اتنی زیادہ پرابلمس ہیں. میں جب اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ینگسٹرز جو ان سے ہیں, one of the things دیکھیں اب ہم سے جو بڑی والی جنریشن تھی they never questioned their faith, but because they had faith آپ ان میں دیکھیں گے کہ ان میں کلینکل ڈپریشن اور وہ سارے ریٹس they are much less, ان کے سائیکولوجیکلی کولیپس کرنے کے چانسز are much less. ان کے کمپیریٹیو جو ہماری جنریشن ہے, جو ہم سے آنے والی جنریشنز ہیں, ان کو سونے کی پلیٹ میں سونے کی طرح رکھ کے ہر چیز دی گئی ہے, but they are all psychologically collapsing, they are all going into all of those depressive phases. کیوں؟ کیونکہ that faith was suddenly ripped from them. They were put in front of those questioning they had no answers to, their parents did not have any answers to, and they did not even know how to find those answers for themselves.
So as a result, I think we have been on defensive for a very long period of time. तो जिस तरह हम स्पोर्ट्स में हमें सिखाया जाता था कि best defense is offense. We have to now start projecting ourselves as part of the solution for so many different problems that exist in the society. Masan, मैं इस बात पे फिर I'll close. I'm very sorry. It was very wonderful speaking on this particular topic. आखिरी बात, यानी there are so many businessmen in our society. लेकिन आप उन बिजनेसमैन से अगर बैठ के आप उससे बात करोगे तो उसके पास कोई विजन नहीं है कि मैं क्यों बिजनेस कर रहा हूँ, मैं क्यों कमा रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ. लेकिन अगर आप कुरान में देखते हैं तो जब भी शैतान की बात आती है तो हमेशा साथ ये जरूर आता है कि शैतान उसके दिल में वसवसा डालता है. लेकिन एक पर्टिकुलर आयत है खास तौर पे जहां पे ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि शैतान बुराई का वसवसा नहीं डालता, उसमें हुक्म दिया, कहता है कि शैतान बुराई का हुक्म देता है. वो है कि आयत है कि शैतान आपको भूख और गुर्बत से डराता है और फिर बुराई का हुक्म देता है. तो आप एज अ बिजनेसमैन इफ यू कैन इम्बाइब इनटू देम दैट ग्रेटर सेंस ऑफ पर्पस एंड विजन कि देखें अगर आप भूख और गुर्बत को सोसाइटी से कम कर रहे हो तो यू आर ऑल्सो प्लेइंग योर रोल इन हेल्पिंग ओवरकम one of the critical factors for our society. So this is I think all from my side, and I think again आखिरी बात वो ये है कि we are not thinking quality over quantity and we are not thinking big enough, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले हमारे हल नहीं हो पा. And I look forward to the conversations inshallah. जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर माज साहब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत ही इंफॉर्मेटिव चल रहा था. अब हम वार्मली वेलकम करते हैं आप में से किसी का कोई सवाल हो, और सवालात का ना उठना जो है वो शायद इस बात की अलामत हो कि आपको समझ नहीं आई, या इस बात की अलामत हो कि पूरी समझ आई. तो इसलिए जो है वो मेरा ख्याल है कि एक मोमेंट के लिए तो ये है कि वो तो इल्म की तलाश में हर वक्त जो है वो सरगर्दां रहता है. तो अगर आपके कोई भी सवालात हों आप चैट रूम में लिख सकते हैं और जो है वो पूछ सकते हैं. मेरे ख्याल में दो जो है वो बंदों के हाथ रेस जो है वो देख रहा हूँ, आयशा मलक हैं और एक डेडिकेटेड पेरेंट्स हैं. तो इनको जो है वो मेरे ख्याल रूम दिया जाए. जी अस्सलाम वालेकुम. बहुत आपकी ज़बरदस्त जो है वो गुफ्तगू रही, एंड इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक, और like the whole conversation and everything, but I had couple of questions. Number one, जो आपने पहले बोला कि like when your grandfather and father used to come into the room, तो एक वो होता था कि अदब and everything. अब की जनरेशन जो लाइक हम वाली जो जनरेशन है 90s की, उसमें ये हुआ, हमने ये जाना कि वाकई में पेरेंट्स और बड़ों के साथ अदब तो होना चाहिए, बट हमें अपने बच्चों को एक्सप्लेन भी करनी है चीज़ें ताकि उनको ये समझ आ जाए. लाइक बाय प्रोफेशन आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो मुझे वो चीज़ पता है कि कितना ह्यूज इम्पैक्ट मेरी इवन जितनी जनरेशन है उसमें 99% लोगों को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू है. उसका मेजर रीज़न ये है. अब माई क्वेश्चन इज़ कि बीइंग अ मदर ऑफ 3 टॉडलर्स, मैं जब अपने बच्चों को उस तरीके से ब्रॉट अप करना चाह रही हूँ कि जिसमें मैं चाह रही हूँ कि उनको मैं हर चीज़ एक्सप्लेन भी करूँ, प्लस क्योंकि बच्चा जो होता है वो एक मिनी साइंटिस्ट होता है, तो आप उसको एक्सप्लोर करने दें, जिसमें मेरा घर भी खराब होता है, जिसमें मेरी और चीज़ें भी खराब होती हैं. बट समटाइम्स इट्स नॉट जस्ट द सोसाइटल प्रेशर, बहुत आपके अपने पढ़े लिखे लोग इर्द गिर्द होते हैं, दे पॉइंट इन अ वे दैट मे बी आई एम अ बैड मदर, और शायद मुझे ब्रॉट अप करना नहीं आ रहा बच्चों को. तो वो समटाइम्स बच्चों के सामने इस तरीके से आपको कह रहे होते हैं कि ये आपके हाथ से निकल रहा है एंड यू हैव टू कंट्रोल द चाइल्ड, जो कि कंट्रोल इटसेल्फ इज यू नो नॉट इन, वो अच्छी चीज़ वो नहीं होगी क्योंकि आप उस बच्चे की पर्सनैलिटी दबा दोगे. तो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू बीइंग अ मदर, हाउ टू यू नो लाइक अगर हमारा ये वेबिनार सुन के भी, या इवन जो आप अपना कुरान सेंटर बता रहे हैं उससे भी लोग आते हैं, देन हाउ टू डील विद द सोसाइटी और जो आपके करीब के लोग हैं. फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस. सेकंड, जो अभी आपने बोला कि हम बटरफ्लाई इफेक्ट जो है वो दें, आई हैव बीन वर्किंग विद डेडिकेटेड पेरेंट्स फॉर लाइक पास्ट 1 year प्लस, लेकिन अभी तक मैं लोगों को कन्विंस करने में उस तरीके से कामयाब नहीं हुई. जैसे आपने कहा कि हम 30 लोगों को तो ले आएंगे, लेकिन बाकी सारे यू नो साइड से निकल जाते हैं. सो उस चीज़ में आप अगर हमें थोड़ा बहुत गाइड कर दें तो इट विल बी वेरी गुड. थैंक यू सो मच.
بہت شکریہ. دیکھیں, being a psychologist, you are much more qualified than me on understanding all of that's going inside the heads. لیکن میں آپ سے 3 باتیں ضرور اس پرٹیکولر کوشچن کے ریز میں کہنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, there is this false conception کہ ہم نے اپنے بچوں پہ ایک سینس آف فیئر رکھنا ہے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا قرآن سے. وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام, he was a child. He walks to his father. This is why I think learning Quran Arabic is critical for all of us as well, as much as we can. He walks to his father and he does not say Ya Bi, Ya Walid, but he uses the word Ya Abati, which is اے میرے پیارے والد جان. And then he goes on and he explains his dream. اس میں چاند ہیں, اس میں تارے ہیں, وہ سجدے کر رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ if he's using that language of love, it means he picked it up from somewhere. اور اس نے کہاں سے پک کیا؟ کیونکہ کون سا بچہ اس طرح کی لینگویج یوز کرتا ہے؟ یوزلی وہ جو اپنے گھر میں اپنے پیرنٹ سے اس لینگویج کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے. then he is able to reciprocate. اور سیکنڈ بات آپ اس میں دیکھیں کہ اس کی اپنے باپ کے ساتھ کس حد تک اوپن ڈسکشن, اوپن کانورسیشن تھی کہ he was able to narrate a خواب پورا. آپ کے خیال میں کیا ہماری جنریشن اپنے بڑوں کے ساتھ جا کے کہہ سکتی کہ رات کو مجھے خواب آیا اور اس خواب میں یہ ہو رہا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں؟ کہیں گے یار تینوں کیا بھی سی کیا, مطلب کہ رات کو جلدی سویا کر, کیا کر, وہ کیا کر. یعنی اس حد تک we have to give our child a room, a space that they feel comfortable. اس میں جو سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ there was this authoritative style of parenting that was there before and it worked. Honestly speaking, میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ لوگ بالکل خراب تھے. انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے انہوں نے بڑی بہترین تربیت کی. میں نے اپنے ساتھ کئی لوگوں کو جن کے اوپر وہ authoritiveness نہیں تھی ان کو بہت بگڑتے ہوئے بھی دیکھا. تو it was a double-edged sword. یعنی وہ they were authority figures and it worked as well to an extent. لیکن for our children it will not. We all know کہ ہم کتنے بچوں کو ہم جانتے ہیں کہ ان کے, ہم اپنی جنریشن میں جانتے ہیں لوگوں کو کہ ان کے پیرنٹس کے سامنے وہ بچہ کچھ اور ہے اور ہم اصل میں جانتے ہیں کہ وہ بچہ اصل میں کیا ہے, کیونکہ وہ اپنا بچہ اپنے پیرنٹس کے سامنے اس بات کو بتا بھی نہیں سکتا, ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتا. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ گھر میں وہ بچہ ایک اسپلٹ ڈوئل پرسنالٹی اختیار کر لیتا ہے. وہ گھر میں از سم ون ایلس, اور as soon as that child, as that person steps outside, that child is someone else. تو پہلی بات یہ تھی کہ یا بتی والی ایگزامپل سے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام was being raised by a prophet who was himself raised by a prophet and so on. وہ ایک پوری چین تھی of prophets being parents. And then still آپ دیکھیں کہ ان کا ماحول کیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ, if he has put words in Quran, Allah سبحانہ وتعالیٰ wanted us to know how he addressed his father and how his father then took it very seriously what was being communicated. سیکنڈ بات کیا تھی, friends not authority. اب آپ کو you need to be the best friend of your child. اگر آپ مطلب before your child goes out and makes all of those friends, you have to be the best friend for your child. اس میں definitely آپ کو اپنے بچے کے ساتھ کچھ compromises کرنے پڑیں گے جو آپ imagine بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیرنٹس شاید کر سکیں ہمارے لیے. لیکن اگر ہم جس طرح اپنے بچے کو ریز کر رہے ہیں اس میں دیکھیں ہمارے پیرنٹس کے دور میں کوئی کیبل نہیں تھی, کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا, کوئی ایکسپوجر ہی نہیں تھا. اب کیا ہے کہ اب آپ اپنے بچے کو جب ایک اتنے مہنگے اسکول میں بھیجتے ہیں تو یو گیو دیٹ چائلڈ آل آف دوز ایکسپوجرز. یعنی آپ اپنے بچے کو بالکل ڈفرینٹ قسم کی انوائرمنٹ میں بھیج رہے ہیں. تو یو آر ریسپانسبل ایز ویل اینڈ یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ فرینڈ آف یور چائلڈ تاکہ آپ کا بچہ آ کے کوئی بھی چیز آپ سے ڈسکس کر سکے. اور مور ٹائمز دین ناٹ ادھر آپ کے پاس خود آنسر ہوگا, یا پھر اگر آپ کے پاس آنسر نہیں ہے تو یو کین کنیکٹ یور چائلڈ ٹو سم ون جن کے پاس وہ کوئی نہ کوئی آنسر ہوگا, یا یو کین ہیلپ دیم فائنڈ. اب تو یوٹیوب پہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے. ون آف اندر ویری گڈ ریسورسز ERDC, ڈاکٹر سلمان آصف ہیں, ہی ہیز آلسو ڈن ہز PhD in parenting ایکسیٹرا. مطلب اس میں بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں. اور تیسری بات جو وہ آپ بتا رہے تھے کہ باہر کے لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ شرارتی ہے, بہت زیادہ اس کو سوال کرنے کی عادت ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اپنا بچہ خراب کر رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. دیکھیں کنسٹرکٹیو فیڈ بیک از اندر تھنگ. لیکن اگر میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو آپ پری اسکول میں جائیں, میرے جو بچے ہیں وہ پری اسکول والے ایج میں ہیں, اب ان میں جائیں تو ان بچوں کے اتنے سوال ہوتے ہیں, وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ پنکھا یوں کیوں چڑھتا ہے, یہ الٹا کیوں نہیں چلتا, یہ کیوں نہیں ہوتا, یہ چیز یوں کیوں ہے, یہ چیز ویسے کیوں ہے.
لیکن something happens کہ by the time that child, the same child reaches 7th, 8th, 9th grade, all of those questions are gone. وہ بچے کے جو وہ سوالات ہوتے ہیں they are gone. وہ مطلب بچہ بالکل مم ہو کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, which is not something which should be appreciated. آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں which is your passion, you are always full of questions, you are always full of enthusiasm. So if your child has that enthusiasm, he has those questions, that is perfect. Having said that, there are two extremes as well. دیکھیں ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ مطلب کہ بچہ میرے آگے بات بھی نہ کر سکے, لیکن دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اس حد تک خراب کر دیا کہ اب اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا. یہ ایکسٹریم بھی ہے. یعنی میں نے جیسے ڈاکٹر سلمان آصف سے یہ چیز سیکھی تھی کہ اس سے پہلے اگر میرا بچہ کوئی چیز اپنے منہ سے نکالتا تھا تو میرا دل کرتا تھا میں اس کو فلفل کروں, لیکن ہی ایکسپلینڈ اٹ ٹو می کہ اینڈ ویری رائٹلی سو کہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اور یہ سارے کانسیپٹ آئی ایم شور یو مسٹ نو مچ بیٹر دین می, کہ اگر آپ اپنے بچے کو عادت ہی نہ ہو اس کو نہ سننے کی تو اس میں بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز صرف اس تربیت کی وجہ سے ڈیولپ ہو جائیں گے کہ اس کو عمر کے فارمیٹیو ایئرز میں nobody ever said no to that particular child. تو بعد میں جب اس کو ہارڈ شپس فیس کرنی پڑتی ہے, مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے, تو اس بچے سے پھر وہ نہ سننے کی عادت ہی نہیں رہتی. تو we have to be on our toes, we have to be exceptional parents, we have to keep learning about it, and then eventually we have to use a very different style of parenting if we are to be successful parents. Next question. السلام علیکم. جی وعلیکم. مجھے ایک کوشچن نہیں ایکچولی ایک کلیریفیکیشن ہے, اور یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود نے بتایا کہ جیسے آپ کے دادا جان تھے اور پھر آپ کے بابا آئے, things مطلب went on lighter note, اور ہم جیسے اب پیرنٹس ہیں it's more on lighter note, بچے زیادہ ہمارے ساتھ free and frank کہنے ہیں. تو اسلام سے یہ ہے کہ جیسے ہمارے بھی دادا بھی اور نانا ابو اور سب they were very religious, مطلب تہجد ہم نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, ایک اسلام کے لیے ایفرٹ کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے. اینڈ دین جب وہ ہمارے پیرنٹس کی بات آئی تو تھوڑا سا وہ اور لائٹر ہو گئی کہ اچھا ٹھیک ہے, تھوڑا سا لینینٹ ہو گئے. اور جب اب ہماری بات ہے ہم اور لینینٹ ہے. مجھے لگتا ہے ایک یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے کہ مطلب چیزیں مطلب آہستہ آہستہ کم ہو گئی. تو اب جیسے ہم ایز اے پیرنٹ ہم چیزیں اتنا سیریسلی نہیں لیتے یا اتنی ایفرٹ نہیں کرتے, تو کیا وہ ہماری پیرنٹنگ پہ افیکٹ کرتا ہے مطلب اسلام کی وجہ سے؟ جیسے اگر ہم سر ڈھک کے نہیں جاتے, کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں, کسی جگہ پہ نہیں جاتے, obviously بچے تو وہ آبزرو کر رہے ہیں نا یا دیکھ رہے ہیں. یا جیسے ہمیں obviously میں نے ایک بڑی اچھی چیز پڑھی ہے, اس سے ہماری استاذہ نے ہمیں بتائی تھی کہ آپ ڈرائیونگ اگر آپ وہ کرتے ہیں اور آپ نے ڈرائیونگ کی بک نہیں پڑھی ہوئی تو کیا آپ کوئی رول توڑیں تو کیا آپ کو پولیس معاف کر دے گی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں کرے گی. تو وہ کہتی ہے تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے اور آپ اس میں مطلب آگے چلے جائیں گے. تو ہم جیسے ہم باہر رہ رہے ہیں ملکوں میں, تو ہم یہ اپنا لیوریج والا رکھیں یا وی شوڈ بی لائک اسٹرکٹ آن اسلام بچوں کے ساتھ؟ دیکھیں اس میں نا there are two extremes that we have to avoid. پہلی ایکسٹریم تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے actions they are having no impact on our child. اس میں تو I came across something very useful. اس میں the thing was کہ at some point your child will stop following what you say and will start doing what you do. That is ہمارا ایک obvious ہی بات ہے. آپ کا باس ہی اگر آپ اسی کو لے لیں کہ وہ آپ کے سامنے روز ایک بات کرے, لیکن ایوری سنگل ڈے یو فائنڈ یور باس اور سم پرسن یو آر لوکنگ اپ ٹو ڈوئنگ سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ, تو ایٹ سرٹن اسٹیج یو اسٹارٹ امبائبنگ آل آف دوز کوالٹیز. یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ یعنی ہمارے ایکشنز پہ they are having no effect on our children. Yes, they are going to have an impact on our children. اور ہم لوگ بھی دیکھیں, اگر ہم آج اسلام اور دین کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کا ایک بہت بڑا رول تھا. انہوں نے ہمیں وہ ماحول دیا. وہ اگر چلے ہمیں یہ نہیں سمجھا سکے کہ ہم نے کیوں اسلام کو فالو کرنا ہے, تو کم از کم انہوں نے ہمیں یہ چیز تو ہمارے دلوں میں ڈالی کہ ہم نے اس چیز سے محبت کرنی ہے اسلام سے, اور ہم نے اس کو فالو کرنے کی کہیں نہ کہیں کوشش کرنی ہے. بعد میں وہ پھر جب چیزیں ہمیں مسنگ پوائنٹس ملے تو we were able to build on that base that they laid down eventually.
सेकंड चीज जो दूसरी एक्सट्रीम है वो ये है कि वी एज पेरेंट्स आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल. दैट इज नॉट ट्रू एज वेल. जब हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी डिस्कशन की, उनके जो भाई थे दे वर रेज्ड बाय 3 generations ऑफ प्रॉफिट एटलीस्ट, और स्टिल दे डिड व्हाट दे डिड. यानी हमने मतलब वी आर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन सेल्फ. तो द ट्रुथ हैज टू बी समवेयर इन द बिटवीन. यानी वी हैव टू ensure that our actions, they are motivating our child to the best possible degree, but at the same time our child is a completely independent human being when he or she reaches that stage of adulthood, and they will be making their own choices, which is perfectly fine because they are human beings at the end of the day. अगर आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब को लें तो he was जैसे कहते हैं ना जिनकी फैक्ट्री थी उनकी बोथ मेकिंग पूरी उसकी, लेकिन उन्हीं के घर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के मतलब उसमें देखें देयर इज दैट एस्पेक्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की देन और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी और आपके बच्चे का अपना जहन, उसके एक्सपोजर्स, फिर उसको सोसाइटी एनवायरनमेंट से जो एक्सपोजर्स मिल रहे हैं वो सब कुछ. बट अस प्लेइंग अ पॉजिटिव एक्शन एंड अ रोल, इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट. अब इसमें एक पॉइंट आई थिंक इट लिंक्स टू दैट प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल एज योर क्वेश्चन एज वेल. वो ये है कि जब हम एफर्ट करने जाते हैं ना तो हमारा दिल करता है कि हमारी एफर्ट से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल दे स्टार्ट चेंजिंग. फॉर एग्जांपल उसकी वजह से हम स्मॉल चीजों में भी ना हम एफर्ट करना छोड़ देते हैं. वन ऑफ द मेंटर्स दैट आई न्यू, उनके साथ आई रिसेंटली विजिटेड एंड हमने तकरीबन 24 के करीब यूनिवर्सिटीज में we did seminars and lectures in 10-11 days. So every single day it was like 2 different universities we were going to. और एक बहुत ही hectic schedule था और बहुत ही ज़्यादा traveling थी, सब कुछ था. लेकिन उसमें मैंने उनकी एक चीज़ नोट की कि अगर उनके आगे 5,000 लोग भी बैठे होते थे तब भी he used to speak with the same passion, energy and dedication levels. और अगर हम रात को 11-12 बजे होटल वापस जा रहे हैं और someone walks in और वो आके कोई बात पूछता है related to Islam, so he used to take care of that one person with the same intensity and care जो वो 5,000 के सामने गए. तो I felt, और मैंने उनसे बात की कि देखें हम इसको कोई YouTube वीडियो का लिंक या कोई ऐसी चीज नहीं दे सकते, हम इस एक बंदे के लिए इतनी जान क्यों मार रहे हैं, हम 2-2 घंटे इस पे क्यों लगा रहे हैं. तो उन्होंने फिर वो बात की और it stuck with me. उन्होंने ये कहा कि देखो माज, जब इस चीज से फर्क पड़ने लग जाएगा मेरी एफर्ट में कि मेरे सामने 5,000 लोग बैठे हुए हैं या 1 लोग बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है देन आई एम नॉट डूइंग इट फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला. देन ये उनकी पहली बात थी. फिर सेकंड चीज क्या होती है कि हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम में से सारों ने लीडर बनना है या हम में से सारों ने हेड बनना है या हम में से सारों ने सब कुछ करना है. तो वो कॉन्सेप्ट भी मैंने उनसे सीखा कि जब वो किसी भी इवेंट पे जाते थे तो ही यूज्ड टू टेक स्पेशल टाइम टू मीट ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, पीपल हु यूज्ड टू पुट द चेयर्स इन ऑर्डर एक्सेट्रा. तो मैंने जब उनसे बात पूछी तो उन्होंने ये बात बताई कि देखें अगर आई एम गोइंग ऑन स्टेज टू डू समथिंग कि आई होप इज एक्सेप्टेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड द गाय हु इज पुटिंग द चेयर इन ऑर्डर इज आल्सो डूइंग इट विद द सेम निया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सेप्ट्स इट. इट इज वेरी पॉसिबल कि आई वेंट टू स्टेज और हर बंदे ने वाह की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस बंदे ने वो कुर्सियां रखी थी और टेबल क्लॉथ रखा था क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ सिंसियरली कर रहा था, तो ही गॉट एक्सेप्टेड. तो दिस इज अ कंप्लीट चेंज इन मेंटालिटी. अब जब बात आती है ना कि हम रिलीजियस होके अपने, जिस तरह आपने आखिरी अपनी स्टेटमेंट में बोला कि हम क्या करें, अपने बच्चों पे सख्ती करें, ये एक और एक्सट्रीम करेक्शनल मैनर है कि हम एक एक्सट्रीम से उठते हैं और हम कहीं बीच में स्टॉप नहीं लगाते, हम दूसरी एक्सट्रीम पे जाके हम स्टॉप लगाते हैं. यानी पहले अम्मी अब्बू को परवाह नहीं थी मैं क्या कर रहा हूँ, और अब अम्मी अब्बू मुझे मतलब कुछ भी करने के लिए मुझे उनसे गुजर के जाना पड़ रहा है, और दे आर मेकिंग एवरी सिंगल थिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. देखें उसमें क्या है कि even if you make that transition for yourself, आपका child will not be able to so quickly make that particular transition in most of the cases. आपने जब भी अपने बच्चे को लेके जाना है और उसको एक सस्टेनेबल चेंज पे लेके जाना है, तो इट हैज टू बी डन इन अ वेरी स्लो सटल मैनर. आपको आज आके कोई बंदा जबरदस्ती किसी भी चीज में जिसमें आपकी ओपिनियन बनने हो वो चेंज करने की कोशिश करेगा, आप क्या करेंगे, यू स्टार्ट गेटिंग more fixed on your way of looking at that particular thing. लेकिन in a subtle way, अगर आपकी एक you start having that good company, you start having
those good discussions, so eventually change starts to come from inside outwards automatically as well. So as parents, आखिरी जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि we have to first of all realize कि our challenges are huge. देखें, आपके बच्चे ने रिचर्ड डॉकिंस से भी उसको एक्सपोजर मिलना है, उसको मतलब जितने जो 5-6 जो बड़े बड़े एथिस्ट हैं, आप हमारे बच्चों ने they will be exposed to all of those arguments 100%. आप इसको लिख के लगवा लेंगे, why there is evil in the world, why there is this in the world, why there is this in the world. और आप ये भी अपने जहन में रखें बात कि जो हमारे बच्चे हैं उनके पास एक्सेस टू डू समथिंग रॉन्ग is much more than us. हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना आसान है. हर जमाने में ज़ाहिर है वो लोग कहते हैं कि चीजें गलत हो रही थी, दैट इज ट्रू, लेकिन अब जितना आसान है कुछ गलत करना हमारे बच्चों के लिए, वो इट इज ऑन एन अनइमेजिनेबल लेवल ऑफ ईज. ये जो सोशल मीडिया बाकी सारी चीजें, इन्होंने जहाँ हर चीज में आसानी लाई है वहां इन्होंने बुराई करने के लिए भी आसानी लाई है. तो उस सारी चीज में अगर उसने वो चीज नहीं करनी तो फिर इट हैज टू बी समथिंग इंट्रिंसिक. ये मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात समझाई थी कि बीच में मैं बहुत ही ज्यादा डर एक आ गया कि ये चीज यूं ना हो, ये चीज वैसे ना हो, मैं हर वक्त उस चीज को ऑब्जर्व करूं, मैं हर वक्त उस पर्सन को ऑब्जर्व करूं. तो उसने ये कहा कि इफ यू डू नॉट हैव दैट ट्रस्ट रिलेशनशिप इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, देन जब भी वो बंदा उसको आपसे वो दूर होगा तो वो वही चीज करेगा जो उसने करनी है. तो आप क्यों उसको फोर्स कर रहे हैं? यानी हमने अपने बच्चों को फोर्स की तरफ नहीं लेके जाना, हमने अपने बच्चों को जबरदस्ती की तरफ नहीं लेके जाना, क्योंकि हम कब तक उनके साथ जबरदस्ती कर लेंगे, हम कब तक उनको फोर्स कर लेंगे, हम कब तक उनको अपनी थिंकिंग के मुताबिक रोबोट्स की तरह चला लेंगे. कभी ना कभी तो उस बच्चे ने खास तौर पे आज के माशरे में उठ के अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपने उस पर चलना है. वी हैव टू फाइंड दैट वे टू इंट्रिंसिकली start changing our children. और उसमें there are many people doing many amazing things. मैं आपको अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बताऊं तो we are hyper focused on कुरान अरबिक वाली पार्ट. यानी आप देखें 125 अल्फाज, just 125 words, they make up 50% of the Quran. 600 words, they make up 85.2% of the Quran. There are courses कि जिसमें आप within 5 days, 1 day, 30 days, you can start to understand नमाज directly, सलाह directly. अगर आप अपनी जिंदगी में से सिर्फ 1 महीना निकालें, खासतौर पे अगर आपको उर्दू आती है, तो आपको कुरान पूरा खुद समझ आना शुरू हो सकता है. ठीक है, आप खुद 1 महीना नहीं निकाल सकते, लेकिन आपके बच्चे तो निकाल सकते हैं ना. तो दैट इज व्हाई वी आर बिल्डिंग ऑल ऑफ दीज स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट्स और बाकी सारी चीजें कि आपके बच्चे आए और फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया के बेस्ट पॉसिबल स्कॉलर से वो सीखे. अब हम सबको उर्दू आती है, तो मैं सूरह फातिहा की एग्जाम्पल देना चाहूंगा. सूरह फातिहा में हमद, रब, रहीम, रहमान, योम, दीन, मालिक, गैर, गजब से मगजूब, जलील से जालीन, ये सब हमारी उर्दू जबान में ये सारे मौजूद हैं. And it is very easy for Urdu speakers to be able to understand Quran directly. So there are many different solutions to the problem, but one of the part of the solution to the problem, अगर हमने अपने बच्चों को दीन, इस्लाम और इस साइड पे लेके आना है, तो वो है कि हमने उनको कुरान अरबिक का नॉलेज देना. और फिर जब हम ये रास्ते मदीना और इन सारों की बातें करते हैं, in that particular era, in that golden generation, every single one of them understood Quran directly. So one of the gifts that you all of us have to give our children is that by the time they turn 15, 16 years of age, they are able to understand Quran directly. Then there are other things as well. जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेक्टिव सेशन जो है वो हमारा हुआ है. मैं इख्तितामी जो है वो उसके लिए दुआ के लिए भी और अल्फाज के लिए भी डेडिकेटेड पेरेंट्स की जो सीईओ हैं डॉक्टर मैमूना, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जो है वो इख्तितामी कलिमात जो है. जज़ाकल्लाह. जी जज़ाकिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने अपने कीमती वक्त में से अपने कीमती औकात में से वक्त निकाला और फिर आप आए और आपने हमें इससे मुस्तफ़ीद होने का, अपनी इतनी सुनहरी बातों से मुस्तफ़ीद होने का मौका दिया. और अल्लाह ताला आपको आपके काम में बरकत दे और इसको और बढ़ाए. और यही बहुत सारी दुआएं आपके लिए.
تو میں اس کے ساتھ ہی چاہوں گی کہ ہم اس سیشن کو کنکلوڈ کریں، اور میں اس کے لیے دعا پڑھ دیتی ہوں مجلس برخاست کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.